چل رہا ہے کثرت نوافل، گناہ چھڑانے کے نسخے بیان ہو رہے ہیں۔ ان میں یہ چھٹا نسخہ ہے کثرت نوافل۔ اس پر بھی مختصر سی بات عرض کرنی ہے اور رمضان کے حوالے سے بھی ایک آدھ بات آخر میں کرنی ہے اور ایک اعلان بھی کرنا ہے۔ 3 باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ کثرت نوافل، فرائض کی تکمیل کے بعد جو آدمی کثرت کے ساتھ نوافل کا عادی ہو، پڑھتا رہے اس کو اللہ پاک سے ایک خاص لگاؤ، ایک خاص تعلق اور ایک خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا بندہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ اور اگر اس سے کبھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ آ کے پڑ گئے۔ منافق کی مثال میں آیا ہے، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی تھی، اس کو اڑا دی۔ اور مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسا پریشان ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اس بندے کو اللہ پاک کا ایک ایسا تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ جو ریٹائر لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کو صحت بھی دی ہوئی ہے، اپنی قضا نمازیں پوری کریں اور اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کے نوافل تو پڑھتی ہیں۔ جب فارغ وقت ملا بس مصلی بچھایا ہو، دیکھیں گھر میں کیسی خیریں اور برکتیں آتی۔ بچوں کو بھی عادت بنتی۔ میرا پوتا میں جب نماز پڑھتا ہوں گھر میں تو وہ مصلی پہ آ کے اسے گر پڑ جاتا، بچوں کو بھی عادت پڑ گئی۔ تو کثرت نوافل کو اپنی عادت بنائیں، اللہ سے ایک لگاؤ پیدا کریں، ایک تعلق پیدا کریں، جوڑ پیدا کریں۔ لیکن یہ سب کچھ فرائض کی تکمیل کے بعد۔ نوافل میں بہت سارے نوافل بیان ہو چکے ہیں، آج مختصر سا ذکر ہے صلاۃ الاستسقاء کا۔ صلاۃ الاستسقاء کے بارے میں یہ سمجھیں کہ دنیا میں انفرادی اور اجتماعی جتنے حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان سب کے ظاہری اسباب کے ساتھ کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں، اور وہ باطنی اسباب انسان کی نافرمانیاں اور گناہ ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہیں جو پریشانی بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں سے جو تم نے غلط کام کیے ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں پریشانی آ جاتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ پاک تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑ شروع ہو جائے تو پھر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک کا عام معاملہ حلم والا، معافی والا اور کرم والا معاملہ ہے، لیکن کبھی کسی پریشانی پر، کبھی کسی مصیبت کے کسی گناہ کے نتیجے میں مصیبت اور پریشانی بھی آ جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنے مسائل اور پریشانیاں اور حالات ہیں، اس کے باطنی جو اسباب ہیں نا وہ بندوں کے اعمال ہیں۔
عمالکم اعمالکم، اپنے حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، یہ تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہیں، تم جیسے اعمال کر کے اوپر بھیجتے ہو فرشتے لے کے جاتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ پاک حکمران مسلط فرماتے ہیں۔ تو اچھے اعمال کرو گے تو اللہ پاک تمہیں اچھے حکمران دیں۔ اب تم کہتے ہو ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران مل جائے، عمر بن عبدالعزیز جیسا مل جائے، تو پہلے اپنے کرتوتوں کو تو دیکھو، اپنے درخان میں تم ڈالتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو یہ بارش کا جو رک جانا ہے یہ بھی اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب بندے گناہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، خاص کر کے زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اس کو انسان کے بارہ میں بہت بڑا دخل ہے۔ دیکھو پورے ملک میں اگر سارے امیر لوگ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کر کے صحیح مصرف تک پہنچانے والے بن جائیں تو ایک غریب بھی نہ رہے۔ ہر آدمی اپنے رشتے داروں کو پہچانتا ہے اچھی طرح، قسم کرسی کے پیسے بیچارے مبتلا اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے نا وہ 40واں حصہ کیا بن گیا، پورا مسئلہ خراب کر دیا۔ یہ سارا کام پہلے کر رہے کیا کیا کام ہر بات میں جا رہے ہیں کہ نیچے کا مسئلہ پہلے انتظام کیا کرو، چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو، بیان کی بات نماز کے لیے واضح ہے۔ تو سارے اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں تو کوئی ایک بھیک مانگنے والا نظر نہ آئے، ایک غریب نظر نہ آئے۔ جب بندے زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک بارش روک لیتے۔ روایات میں آتا ہے اگر یہ جانور نہ ہوتے نا تو پانی کا ایک قطرہ بھی آسمان سے بندوں کے ایسے گناہ ہیں، لیکن جانوروں کی وجہ سے اللہ پاک ان کی بھی کیا کرتا ہے، سن لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بارش کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی ہاتھ اوپر اٹھا کے الٹی لیٹی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہی، تو فرمایا چلو واپس جاؤ۔ اس چیونٹی کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ پاک بارش ڈالے گا۔ تو یہ بارش کا رک جانا، بے موسم ہونا، بے موقع ہونا، یہ حد سے زیادہ ہوگا کہ سیلاب کا تباہی کا باعث بن جاتا، اس کا سبب بندوں کی کیا ہے، گناہ ہے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے، انفرادی پریشانیاں آئیں تو انفرادی، اجتماعی پریشانی آئے تو اجتماعی توبہ اور استغفار۔ جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتے۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ستا رہے تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، تو سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، اللہ تو قادر ہے۔ تو دو رکاوٹیں بیان فرمایا ایک رکاوٹ تو یہ ہے میرے محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو مکے میں رہتا ہے، مکے میں چلتا پھرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میری دعوت دیتا ہے، تو موجود ہو، تیری بابرکت ہستی موجود ہو اور میرا عذاب آ جائے، اس کو میری رحمت میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ کے
کے بابرکت وجود کی وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا. اور اب بھی وہ نماز لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہے. ان کے دنیا میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کی امت پر ایسا اجتماعی عذاب نہیں آ رہا کہ ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے جیسے پہلی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں. ورنہ ہم نے گناہوں کی حد کر دی ہے، تو کسر نہیں چھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے. پھر سوال ہوا کہ اب تو آپ تشریف لے گئے ہیں، اب تو ان پر عذاب آنا چاہیے. مکے میں کچھ مسلمان بیچارے مظلوم پیچھے رہ گئے ہیں، ان پر یہ ظلموں سے تم کے پہاڑ ڈالے. اس کی جواب میں فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آپ تو چلے گئے ہیں لیکن ان کی ایک عادت ہے کہ یہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں غفرانک غفرانک، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ایک بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہو اور میں اس کو عذاب دے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کر کے گناہوں کو اگر نہیں چھوڑ سکتے، اصل تو توبہ ہے، گناہوں کو چھوڑ. اگر سچی توبہ کر کے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو جو استغفار والا ذکر ہے، استغفر اللہ والی تسبیح ہے، اس کی کثرت کرو. اس کی برکت سے اللہ پاک بیماریاں، پریشانیاں، تنگدستیاں دور فرمائے. یہ بارش کا رک جانا کہ اجتماعی پریشانی ہوتی، اس کے لیے توبہ اور استغفار اجتماعی. پوری قوم معافی مانگے اللہ پاک سے، روزہ کر کے گڑگڑا کرتی. پہلے زمانے میں لوگ یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے اور عجیب عجیب واقعات ہیں ان کی. جیسی نماز پڑھی بادشاہ. ہماری جوانی کے زمانے میں، بچپن کے زمانے کے واقعات ہیں. لوگ دیہاتوں سے باہر نکلتے مولوی صاحب کے ساتھ جا کے جنگل میں نماز پڑھتے تو بارش ہو جاتی. ہم پڑھتی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 17 ہجری میں شدید قحط پڑ گیا حجاز میں. غلہ ناپید ہو گیا. ایک ایک دانے کو لوگ ترسنے لگے. زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، آسمان نے برسنا بند کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مدبر حکمران حیران پریشان، سمجھ نہیں پائے کہ کیا کریں. کسی نے یہ بتلایا کہ مصر فتح ہو چکا تھا، وہاں کے حکمران تھے، گورنر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کہ مصر میں بڑی وافر مقدار میں غلہ موجود ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جس میں یہ لکھا کہ اللہ کے بندے تیرے پاس غلہ ہے بڑی وافر مقدار میں اور مدینے والے بھوک سے مر رہے ہیں. جوابی خط آیا، حضرت امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں غلہ اتار رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں غلہ لد رہا ہوگا. مدینے اور مصر کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہے. اس پورے راستے کو میں غلے کے اونٹوں سے بھر دوں. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا. حضرت عمر بن العاص نے جو فرمایا تھا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا تھا اور آخری اونٹ مصر میں لگ رہا تھا. امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہو گیا، عام دعوت کا اعلان ہے
جو آ کے کھانا لے کے جائے، گھر والوں کے لیے لے کے جائے، جو امیر المومنین کے دسترخوان پہ کھانا چاہے کھا کے جائے۔ ایک صحابی جنگل میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک دبلی پتلی بکری بھی تھی، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا، ان کے دل میں آیا کہ امیر المومنین کی دعوت سے جا کے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن بکری تھی، اب اس کو کہتے ہیں چھوڑ کے جاتا ہوں تو بھیڑیے کھا جائے گی، چل یہ نہیں سکتی، اور میں اتنا کمزور ہوں کہ اٹھا میں نہیں سکتا۔ ایک تدبیر ذہن میں آئی کہ چلو بکری کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیتا ہوں، کوئی جان آئے گی تو چل پڑو، بکری بھی نمٹ جائے گی، اس کی فکر نہیں رہی۔ بکری کو ذبح کیا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ چارہ ہو تو خون بنے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے صحابی کے اوپر گریے کی کیفیت طاری ہوگی، رونا شروع کر دیا، اے اللہ ایسا عذاب ہے کہ ہمارے جانوروں کا خون بھی خشک ہو گیا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ مدینے، عمر کو میرا سلام پہنچاؤ اور ساتھ یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ عمر تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے سمجھدار تھے، تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ یہ گھبرا کے اٹھے، آپ نے دوڑ لگا دی مدینے کی طرف، سیدھے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر پیغام بھیجا، جاؤ اندر جا کے بولو حضرت عمر کو کہ حضور کا قاصد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے حضرت عمر فاروق ننگے پاؤں بھاگ کے آئے دروازے پر کہ میرے محبوب کا قاصد آیا ہوا ہے۔ ملتے ہی انہوں نے پیغام پہنچایا کہ حضور سلام بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے اکابر صحابہ کو اسی وقت جمع کیا، عشرہ مبشرہ زندہ تھے اس وقت۔ ان کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا کہ میں نے تو تمہیں کہا ہوا کہ جب غلطی ہو جائے تو مجھے بتایا کرو کیا غلطی ہوئی ہے کہ میرے محبوب کا ایسا ڈانٹ والا پیغام آیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ یہ کہاں سالی آئی اور آپ نے اپنے جیسے ایک انسان کو خط لکھ کر اس سے مدد مانگی بجائے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے اللہ سے مانگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل یہی ہم سے چوک ہوئی۔ اسی وقت پھر صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگی، اللہ پہلے ہم حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب آپ کے چچا کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے۔ کہتے پھر ایسی بارش ہوئی کہ بادلوں سے آواز آتی تھی چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا۔ تو یہ صلاۃ الاستسقاء توبہ اور استغفار کا اجتماعی طریقہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کے زمانے میں کہاں ساری آ گئی، لوگ جمع ہو کر کے شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شاہ صاحب نے فرمایا فلاں بازار میں جو خسرے رہتے ہیں نا، ان کو جا کے بولو وہ جا کے دعا کریں۔ پھر بارش، لوگ جمع ہو کر کے خسروں کے پاس آئے،
بھی سنتا ہے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم ایک جگہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, پروگرام کر کے واپس آئیں گے پھر دعا. لکھا ہے کتابوں میں کہ واپس آ کر کے وہ کھلے میدان میں گئے اور انہوں نے نماز پڑھی, سجدہ کیا اور ایسی دعا مانگی کہ اسی وقت بارش برسنی شروع. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی ایک ریاست کا واقعہ لکھا ہے, وہاں کا آسانی آ گئی. تو وہاں کی جو بازاری عورتیں تھیں انہوں نے ریاست کے نواب کو کہا کہ یہ سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, آپ پردے کا انتظام کریں, ایسا انتظام کریں کہ کسی غیر محرم کی نظر ہم پر نہ پڑنے پائے. ہم نماز پڑھیں گی اور جا کے توبہ استغفار کریں گے. وہ جمع ہو کے گئے, کتابوں میں لکھا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اور انہوں نے جا کر کے میدان میں اس پردے کے ساتھ نماز پڑھی, اللہ کے سامنے گر گڑائی, معافی مانگی, تو فوراً بارش برسنا شروع. تو بھائی اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ہے. اللہ کو بندوں کا یہ رونا دھونا بڑا پسند آتا ہے. بچہ رو رہا ہو تو ماں باپ کو کیسا ترس آتا ہے, ان کا دل پسیج جاتا ہے. اور وہ ماں باپ سے زیادہ رحیم اور شفیع. حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے اسی طرح کہا ساری کی شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. فرمایا سارے مل کے توبہ استغفار کرو. پھر ایک اور آیا, اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی, تنگی ہے. اس کو بھی آپ نے فرمایا جاؤ توبہ استغفار کرو, استغفار کی کثرت کرو. ایک اور آیا, اس نے نرینہ اولاد کے نہ ہونے کی شکایت کی, اس کو بھی فرمایا جاؤ استغفار کی کثرت کرو. ایک اور آیا, اس نے باغات کی نہریں خشک ہونے کی شکایت کی, اس کو بھی فرمایا استغفار کی کثرت. مجلس میں جو شاگرد بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے, 4 آدمی آئے ہیں اور چاروں کی شکایات مختلف ہیں اور آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتلایا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس سے اخذ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے سورہ نوح میں, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا. جب تم معافی مانگو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہاری معافی مانگنے کے نتیجے میں وہ بڑی کثرت کے ساتھ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مال و دولت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا, فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. وَبَنِينَ, بچیاں نہیں, تمہیں بیٹے دے گا جو تمہارے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے باغات کے نہریں جائیں. ایک ہی نسخہ چاروں مسئلے آتے ہیں. تو بھائی بارشوں کا رک جانا یہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. خاص کر کے زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے اجتماعی توبہ اور استغفار ہے. اس کے لیے صلاۃ استسقاء کا پڑھنا
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے. آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، پھر آپ تو آپ تھے. ایک جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، ایک عربی آیا، اس نے شکایت کی اللہ کے پیغمبر جانور مر رہے، بارش نہیں ہو رہی. آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایسی بارش برسی کھجور کی چھت کی ٹپک پڑی، آپ کی داڑھی کے بالوں سے بارش کے پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے. صحابہ کہتے ہیں اب گھروں میں بارش میں چل کے گئے. پھر اگلے دن بھی بارش، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. وہ سب دوسرے جمعے کو آپ خطبے کے لیے تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ شروع فرمایا تو وہی عربی یا کوئی اور کوئی دوسرا، اس نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ تو مکانات گر رہے ہیں، راستے بند ہو گئے، اب دعا مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینہ لا علینا، اللہ ہمارے آس پاس ہمارے اوپر نہیں. اسی وقت آسمان، مدینے کا آسمان صاف ہو گیا، آس پاس بارش برس رہی ہے، مدینے میں بارش. تو حضور تو بھائی حضور تھے، لیکن آپ والے جو عادات ہیں وہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. آپ کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. تو کثرت نوافل کا ہمارا مضمون چل رہا ہے، اس سلسلے میں یہ بیان ہوا. آج کل صلاۃ الاستسقاء، آج کل تو بارش ہو رہی ہے، لیکن مضمون ہمارا کیا چل رہا ہے؟ کثرت نوافل، گناہ چھڑانے کا چھٹا نسخہ. جو آدمی فرائض کی تکمیل کے بعد بڑی کثرت کے ساتھ نوافل کا ادا کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ سے ایک ایسا خاص تعلق نصیب ہو جائے گا، اس تعلق اور قرب کی وجہ سے اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے. دوسری بات، رمضان کے حوالے سے 2 باتیں آپ سن چکے ہیں. تیسری بات رمضان کے حوالے سے بھائی یہ یاد رکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصلی روزے دار وہ ہے جو اللہ پاک کی نافرمانیاں چھوڑ دے. روزہ کا صبح بھی بیان ہوا، صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. جس اللہ نے کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ پاک نے گناہوں کو چھوڑنے کا بھی تو حکم دیا ہے. اور روزہ فرض کرنے کی حکمت یہی بیان فرمائی کہ روزے کی وجہ سے پورا سال تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب آپ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن گناہوں میں مست رہتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ یہ موبائل کا غلط استعمال ہے. کوئی ایک آدمی نہ مرد بچا ہوا ہے، نہ عورتیں بچی نہیں ہیں، نہ بوڑھے بچے ہوئے، نہ جوان بچے ہوئے، نہ بچے اس سے محفوظ ہیں، اور بھی گناہ کرتے ہیں. اس لیے نیکی اور گناہ کی پہچان پیدا کریں، جائز اور ناجائز کی پہچان پیدا کریں، حرام اور حلال کی پہچان پیدا کریں. اور روزے کی حالت میں جتنے حرام کام ہیں ان حرام کاموں کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. پھر روزے کا صحیح ثواب ملے گا اور مزہ بھی آئے گا. پھر روزہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں. بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے جگراتے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں. اور کتنی لوگ نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے ان کے منہ پہ مار دی جاتی. اور کتنی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتے ہیں. تو بھائی عبادت کا مزہ تب ہے جب ہم گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں.
اصلی روزے دار وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لے، بدنگاہی سے بچائے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، کانوں کی حفاظت کرے گا، دل اور دماغ کی حفاظت کرے گا۔ اس موبائل کی وجہ سے ہر وقت دل اور دماغ میں گندے خیالات، پھر نماز میں خشوع و خضوع کہاں سے